درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم گنتی کے دن پورے کر لو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی جب تم رمضان المبارک کے 29 دن یا اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کر لو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی نماز عید کے لیے نکلو، اللہ کے ذکر و فکر کے لیے اور اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرنے کے لیے تم جو ہے اپنے گھر سے نکلو اور تم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرو کہ اس نے تمہارے اوپر یہ کتنا فضل کیا، کتنا کرم کیا کہ اس نے توفیق تمہیں عطا فرمائی کہ تم نے اس کے فرض کو ادا کیا، 29 یا 30 دن کو اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے تم نے روزے رکھے اور تم نے تسبیح و تحلیل کی، تم نے ذکر و فکر کیا، تم اعتکاف بیٹھے، تم نے نماز تراویح ادا کی، تم نے نماز تہجد اشراق و اوابین ادا کی، تم نے ذکر و اذکار کر کے اس مہینے کی عظمت کو برقرار رکھا۔ اب مزدوری کا دن ہے، اس کا نتیجہ میرے ہاں سے تم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلو اور میری بڑائی بیان کرتے ہوئے، کیونکہ اس نے تمہارے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ تو گویا کہ عید کا دن عود سے نکلا ہے جو سال کے بعد لوٹ کر آتا ہے۔ عید کا معنی ہے لوٹ کر آنا، یہ خوشی سال کے بعد لوٹ کر آتی ہے، تو اس کے جو ہے وہ لوٹ کر آنے پر اظہار مسرت اور خوشی کرنا، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ سال میں 2 دن میلے کے طور پر، جشن کے طور پر مناتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال یہ 2 دن مناتے ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں ان سے بہتر دن عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر دن عطا فرماتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ 2 دن عطا فرما دیے، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں حضور کے صدقے ہم کو ملی ہے۔ ویسے تو ہر چیز، ویسے تو ہر شے ہمیں حضور کے صدقے سے ملی، جیسے قرآن ملا حضور کا صدقہ، جیسے جو ہے وہ نماز ملی حضور کا صدقہ، زکوٰۃ کے احکام ملے حضور کا صدقہ، اور حج کے احکام ملے حضور کا صدقہ، اور جو ہے وہ دین اسلام ملا، ایمان ملا حضور کا صدقہ، اللہ کی ذات ہمیں ملی، اللہ کی ذات کی پہچان ہوئی حضور کا صدقہ۔ اسی طرح عید الفطر کا دن ملا حضور کا صدقہ اور بڑی عید کا دن ملا حضور کا صدقہ۔ ہمیں تو ہر شے حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا، جس کو جو ملا، لا و رب العرش، اس عرش والے رب کی قسم، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ، کونین میں جو کچھ جس کو ملتا ہے وہ محمد عربی کا صدقہ ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا ہے، حضور کے وسیلے سے ملا، حضور کے ذریعے سے ملا، حضور کے واسطے سے ملا۔ تو گویا ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہ حضور کا صدقہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ عید والا دن بھی ہمیں ملا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن آ جائے تو تم اپنی عیدوں کو تکبیرات کے ساتھ مزین کر دو،
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو جو ہے وہ تکبیر کے ساتھ مزین کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تکبیر کیا ہوا کرتی تھی، آپ خود بھی اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم کی کہ تم جو ہے اس تکبیر کو پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ اکبر 2 مرتبہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور آگے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو الہ ہے، جو معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی یکتا ہے، وہی حقیقی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور آگے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بے شک وہی اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، وہی اللہ بہت بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ساری خوبیاں اور ساری تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، اسی ذات کے لیے ہے۔ تو یہ تکبیر ہے، جو بندہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو رستے میں یہ پڑھتا ہوا آتا ہے، اور پھر پڑھتا ہوا دوسرے رستے سے واپس لوٹتا ہے، اور اگر ایک ہی رستہ ہے تو پھر سیدھی طرف سے آئے اور الٹی طرف سے اس رستے سے جائے تو تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو پھر سیدھی طرف سے آتا ہوا اور یہ تکبیرات پڑھتا ہوا، اور الٹی طرف جاتا یہ تکبیر پڑھتا ہوا گھر واپس لوٹ جائے، تو قیامت کے روز یہ دونوں رستے اس کے حق میں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تو رستوں میں چلتا تھا تب بھی تیری تعریف کرتا تھا، جب بھی تیری شانوں کو بیان کرتا، تب بھی تیری بڑھائی کرتا۔ تو عید کا دن بہت مبارک دن ہے، محترم دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنت ہیں اس عید کو، عید میں یعنی صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت، اور پھر گھر میں سے میٹھی چیز چھوٹی عید والے دن کھا کر آنا، تاک کھجوروں کی صورت میں یا میٹھی کوئی بھی صورت ہو کھا کر آنا سنت، غسل کرنا سنت، اچھے کپڑے، نئے کپڑے، نئے نہیں تو پرانے کپڑے دھو کر اس کو پہننا سنت، تیل لگانا سنت، سرما ڈالنا سنت، ناخن کاٹنا سنت، حجامت بنوانا سنت، اور پھر تکبیرات کہنا سنت، پھر جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے نکلنا سنت، اور پھر غرباء کی خبر لینی، خبر گیری کرنا سنت، یتیموں، بے نواؤں، نداروں، بے سہاروں کا سہارا بننا سنت، ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا سنت، اور پھر یہ تمامی سنت، اور پھر ایک سنت کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ ایک سنت کا ثواب، ایک شہید ہونا بڑا مشکل ہے، جان دینا پڑتی ہے، ایک شہید ہونا جان دینا پڑتی ہے، تب شہید کا لقب ملتا ہے، تب شہید کا لفظ اس کے اوپر فٹ آتا ہے۔ جان نہیں نکلی تو شہید نہیں، بچ کے آ گیا تو غازی ہے، شہید نہیں، زخمی ہو کے آ گیا تو پھر بھی شہید نہیں۔ جب تک ان زخموں سے موت واقع نہیں ہوگی، موت واقع نہیں ہوگی، تب تک شہید کا لفظ اس کے اوپر فٹ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا شہید ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ جب ایک شہید ہونا آسان نہیں ہے تو 100 شہید، تو میرے آقا کی ایک سنت ادا کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب، کتنی بڑی بات ہے، کتنا فضل عظیم ہے اس امت پر کہ نہ محنت کرنا پڑی اور نہ ہی جو ہے وہ کچھ خرچ کرنا پڑا۔ کروڑوں کے مال ہم خرچ کرتے ہیں، یہ کوئی مال نہیں اس کی بنسبت۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں دنیا داری پر خرچ کرتا ہے تو 10-20 روپے کے جو ہے وہ چھوارے یا کھجور لے کر، یہ اس کی بنسبت کوئی مہنگی بات نہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھ اس کا اجر کتنا ہے، اس کا اجر ایک سنت کو ادا کرنا 100 شہیدوں کے برابر ہے۔
100 شہیدوں کے برابر ہے۔ اور پھر یہ دن ہمیں غریبوں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی، فقیروں کی خبر گیری کی یاد دلائی کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کثرت کے ساتھ غربا، مساکین اور جو ہے وہ فقیروں، ناداروں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ عید فقط اس دن کا نام نہیں ہے کہ خود عیش و عشرت میں اور من مانی میں اور جو ہے نفسانی خواہشات میں اور گزار ڈالے، اس کا نام نہیں۔ فقط عید اس کا دن ہے اللہ کی رضا مل جائے، رسول اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اس چیز کا جو ہے وہ نام عید ہے کہ حضور کی رضا، اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا اور حضور کی رضا کیسے نصیب ہوگی؟ جب اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل ہوگا تو پھر اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ مثال دیں، ایک بندہ شدید پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے جان نکلے جا رہی ہے، تو اگر اس تڑپتے ہوئے، اس مرتے ہوئے پیاسے کے منہ میں اگر آپ چند قطرے پانی کے ڈال دیں گے تو بتائیے اس کا دل کس طرح باغ ہوگا، اور اس کے منہ سے، زبان سے کیسے آپ کے لیے الفاظ نکلیں گے، اور یہی الفاظ جو اس پیاسے کے منہ سے نکلے تھے وہ تمہارے لیے بخشش کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ آپ نے تو چند قطرے اس کے منہ میں ڈالے، اس کی روح کو خوش کر دیا۔ اسی طرح کسی غریب نادار کو جا کر، اس کے بچوں کو جا کر آپ نے صدقہ فطر دیا، یا آپ کی نیت صدقہ فطر کی تھی، اس کو ویسے صدقہ فطر کر کے نہیں بلکہ ویسے اس کی جو ہے وہ خدمت کر دی، تو وہ غریب نادار کتنا خوش ہو کر دعا کرے گا۔ جب وہ خوش ہوگا، جب اس کے منہ سے دعا نکلے گی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہو جائے گی۔ اس لیے عید فقط اس دن کا، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم خود عیش و عشرت میں تو دن بسر کر لیں اور غریب یتیم رو رہا ہے تو رونے دیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب یتیم روتا ہوا روتے اور اس کے پاس کپڑے بھی نہ ہو، اس کے بعد جوتی بھی نہ ہو، وہ بے سہارا ہو، اس کا سر کے اوپر باپ نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو، اور پھر ویسے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو ہم قریب سے گزر جائیں، آنکھیں مرتا ہے تو مرے، پیاسا ہے تو پیاسا رہے، بھوکا ہے تو بھوکا رہے۔ یہ عید ہمیں یہ درس نہیں دیتی۔ عید کا دن اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمارے آقا ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ تم اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اس نادار کا سہارا بن جاؤ، اس غریب کا سہارا بن جاؤ، اس یتیم کے سر پہ اوپر ہاتھ رکھ دو، اور جس یتیم کے سر کے اوپر تم نے ہاتھ رکھ دیے، جتنے وال اس کے تمہارے ہاتھ کے اندر آئیں گے اتنے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اگر یہ چھوٹا بھائی، کسی کا چھوٹا بھائی جس طرح وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ جس طرح جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ بیوہ بھی تو کسی کی بیوی تھی، اب بیوہ ہو گئی، اب بے سہارا ہو گئی۔ لہٰذا عید کا دن ہمیں یہ غریبوں کی خبر گیری کا درس دیتا ہے، یتیموں، بے سہاروں، بے آسروں کی جو ہے وہ خبر گیری کا درس دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسین کے بڑے بھائی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے اور حضور کے نواسے، جب ان کا وصال ہوا مدینہ شریف میں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا مدینہ طیبہ میں وصال ہوا، تو وصال شریف کے بعد اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ 200 گھروں کی کفالت آپ کے ذمہ تھی، 200 گھروں کا خرچہ، 200 گھروں کے اخراجات حضور کے نواسے علی المرتضیٰ کے لخت جگر حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبی کے ذمہ تھا، اور کسی کو آپ کی حیاتی میں خبر ہی نہیں تھی کہ یہ خرچہ کہاں سے آتا ہے، حتیٰ کہ جس گھر کے اخراجات آپ کے ذمہ تھے اس گھر والے کو بھی خبر نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس گھر والے کو بھی، ایک گھر نہیں ہے، کتنے گھر؟
150 گھر کے اخراجات امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ، اور رات کے اندھیرے میں آپ اپنی پشت کے اوپر آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر یعنی وہ اہل مدینہ جو غربا، مساکین اور یتیم بے نوا اور نادار تھے، ان کے گھر کے دروازوں کے آگے رکھ کے آ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی خادم کہتا حضور میں مدد کرتا ہوں، فرماتے رہنے دو، فرماتے رہنے دو۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، غریبوں کی خبر گیری، یتیموں کی خبر گیری، بے نواؤں بے آسروں کی، فقیروں کی خبر گیری کا درس دیتا ہے کہ آپ نے معاشرے میں دیکھیں کون ہے اس عائل۔ تو لہٰذا عید کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے، اپنوں کو، بیگانوں کو، اونچوں کو، نیچوں کو، ہر ایک کو جو اہل ایمان میں سے ہے اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا 150-200 گھروں کی کفالت، لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے، اور گھر والوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ ماہانہ، یہ اخراجات کون دے کر جاتا ہے، کون دے کر جاتا ہے۔ یہاں ایک بات کر دوں، پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ ہمارے اکابرین ایسے تھے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے، فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ ایک بات بتا دوں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم باہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، وہاں پتہ چلا ایک ضعیف العمر مائی بڑھیا رہتی ہے اور آنکھوں سے بھی کمزور ہے اور بالکل ضعیف ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ جناب فاروق اعظم اس کے گھر میں گئے اور عرض کرنے لگے، اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر آ کر صفائی وغیرہ کرایا کروں، آپ کے معاملات سارے، آپ کے اخراجات اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں فقط اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ یہ کر جایا کروں، آپ کے برتن کو دھو جایا کروں، آپ کے جو ہے وہ یہ اپنے جو ہے گھر کی جھاڑو دے دیا کروں۔ کہاں اتنا بڑا شخص جس کے جو ہے وہ دل پر، جس کے دل کے خیالات، جن کے دل کے خیالات آئیں تو اللہ ان کے خیالات کے مطابق حضور کی ذات پر قرآن نازل کر دے، کہ عمر کے دل کے خیالات اس طرح ہے، جن کے خیالات پر اللہ قرآن نازل کر دے، جن کے بارے میں رسول اللہ فرما دیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتے۔ اگر حضور فرمائے جن کے بارے میں کہ عمر جس گلی سے تیرا گزر ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے تجھے دیکھ کر، جس کے سائے سے بھی، جس کا جسم تو دور کی بات ہے، جس کے سائے سے بھی کفر لرزہ طاری ہو جائے، کفر کے منہ پر چھائیاں پڑ جائے اور کفر جو ہے وہ گھبرا جائے، جن کے روب اور دبدبے سے اگر مدینہ طیبہ کی زمین حرکت میں آئے تو وہ اوپر درہ مار دیں، خبردار تجھے پتہ نہیں عمر تیرے اوپر عدل کر رہا ہے، تو کیوں ہل رہی ہے، اور پھر دوبارہ زلزلہ نہ آئے، جن کے حکم پر دریائے نیل جیسا رکا ہوا پانی ایک حکم پر رواں دواں ہو جائے، جن کی نگاہ مدینے میں کھڑے ہو کر مقام نہامت پر پڑے اور کہیں کئی 100 میل دور صحابہ کو دیکھ کر یہاں ساریۃ الجبل، وہ عمر، اتنا بڑا مقام ہے، غریب عورت کے گھر کی جھاڑو، ہم کیا کرتے ہیں، مرتی ہے مرے، اس کو بیماری لگی ہوئی لگے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کی والدائیں یعنی ان کی مائیں یا ان کے باپ، دوسرا محلے دار بوڑھا یا بوڑھی وہ تو دور کی بات ہے، اپنا اس کا ماں اور باپ وہ اس کو دوائی نہیں لے کر دیتے، وہ اس کی خدمت نہیں کرتے۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں ہٹے کٹے جوان، کاروبار سب کچھ ٹھیک ٹھاک، ماں بیمار ہے دوائی نہیں دے کر لے کر، ماں کوئی بات کرتی ہے آگے سے جھڑک دیتے، بوڑھی ہو گئی نا اس لیے، منہ میں دانت نہیں رہے اس لیے، چل نہیں سکتی اس لیے، دیکھ نہیں سکتی اس لیے۔ ذرا اس وقت کو بھی یاد کر جب تو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو بھی نہیں چل سکتا تھا، جب تو بھی نہیں کھا سکتا تھا، وہ تو اپنے منہ سے لقمے چبا چبا کر وہ تیرے تھوڑے تھوڑے کر کے منہ میں ڈالتی کہیں تکلیف نہ ہو جائے میرے بچے کو، وہ وقت یاد نہیں آیا۔ تو عید کا دن ہمیں بزرگوں کی، بوڑھوں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی، ناداروں کی، فقیروں کی، بیواؤں کی خبر گیری کا درس دیتا ہے، اپنی من مانی کا درس نہیں دیتا۔
اسلام ہمارا یہی کہتا ہے، عید کا دن ہمارا یہی کہتا ہے۔ تو اس ماں نے پتہ کیا کہا؟ اس ماں نے کہا کون ہو؟ حجی عمر ہوں۔ فرمایا عمر تم تو کہہ رہے ہو پوچھ پوچھ کر کہ تیرا بیڑا جو ہے گھر کا سین کا صفائی کر دوں۔ عمر ایک آتا ہے نام بھی نہیں بتاتا، سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک آتا ہے نام بھی نہیں بتاتا اور وہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے، اور تو آ کر پوچھ رہا ہے کہ مائی صاحبہ تیرے حالات اور تیرے گھر کے یہ سارے معاملات ٹھیک کر کے جاؤں۔ لیکن وہ آتا ہے، اس نے تو نام بھی نہیں بتایا اور وہ سارے معاملات کر کے چلا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جو آتا ہے، دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جو آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے صبح سحری کے وقت اٹھا اندھیرے میں نے جا کر اس مائی بڑھیا کے گھر کے قریب جا کر چھپ گیا کہ وہ کون ہے جو آتا ہے اور اس مائی کے سارے معاملات کو نپٹا کے چلا جاتا ہے۔ تو میں جا کر مائی کے گھر کے قریب چھپ گیا اور سحری کے وقت یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے، جب کوئی بھی لوگ اٹھا ہوا نہیں ہوتا، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب وہ آیا آنے والا اور اس نے آ کر مائی صاحبہ کے کام کاج کیے اور مائی صاحبہ کے سین میں جو ہے وہ جھاڑو دی اور اس کے برتن کو دھویا، اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جب چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ کون تھا جس نے یہ سارے کام اس مائی بڑھیا کے نپٹائے تھے؟ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ اس رات کو اٹھ کر مخلوق خدا کی خبر گیری۔ بے سہاروں کی اسی طرح خبر گیری ہوتی ہے، ہمارے اکابرین نے اسی طرح کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے وصال کے بعد پتہ چلا اہل مدینہ کو، پہلے کوئی خبر نہیں تھی کہ کون ہے جو ہمارے گھروں کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ گھر بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 150 200 کے گھر جن کے مہینے کے اخراجات نبی کا لال نواسا، علی کا لاڈلا، حسین کا بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر، وہ ادا کر رہا ہے، خبر کسی کو نہیں، اہل محلہ کو، اہل گھر کو خبر نہیں کہ یہ کون معاملات جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنی پشت پر بوریوں کو اٹھانا اور غربا کی دروازے تک پہنچانا، یہ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ درس دیا۔ پتہ کب چلا کہ وہ کون تھا جو ہمارے اخراجات پورے کرتا، ہمارے پاس آٹا لے کر آتا اور جو ہے وہ گندم کی بوریاں لے کر آتا اور ہمارے مال و متاع، ہمارے بچوں کا سہارا بنا ہوا تھا۔ وفات جس دن ہوئی، رات پڑی، جب آپ کو دفن کر دیا گیا، اگلے دن جب کوئی نہ آیا نا کسی کے گھر، اگلے دن جب اگلی رات کو جب کوئی نہ آیا تو پتہ چلا کہ وہ 150 گھروں کا کفیل جو تھا وہ حسن مجتبیٰ تھے۔ 150 گھروں میں کھانا پہنچانے والے امام حسن تھے، نبی کے نواسے تھے۔ ایک بات اس لیے پتہ چلی، دوسری پتہ چلی جب آپ کو تختے کے اوپر لٹا کر غسل دیا گیا تو غسل دینے والے نے غسل دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ کی پشت پر داغ پڑے ہوئے تھے۔ اسی یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ نبی کی ذات کے کندھوں پر کھیلے، یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنی آزمائشوں سے اپنی زندگی کو گزارا۔ ہم یہ تو فضائل تو بیان کرتے ہیں کہ جی ان کی زندگی حضور کے سینے پر گزری، ان کا جو ہے وہ بچپن کریم آقا کی جو ہے وہ گردن پر، کندھوں پر گزرا، پر ذرا دیکھیے انہوں نے امت مصطفیٰ کے لیے کون کون سے دکھ نہیں اٹھائے، حضور کے امت کے لیے کون کون سی قربانی پیش نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھا غسل دینے والے نے آپ کی پشت پر داغ تھے، پتہ چلا کہ یہ رات کو اٹھ کر لوگوں کے گھروں بوریاں پہنچانا، یہ بوریوں کے داغ ہیں، یہ پشت کے اوپر جو بوریاں رات کو اٹھا اٹھا کر غریبوں کے دروازوں پر لے جاتے، یہ وہ داغ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اچھا لباس پہنے، میرا پڑوسی مر جائے، وہ اس نے اچھا کیوں پایا ہے، وہ اس سے گھٹیا پائے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بوٹیاں کھائیں، ہمارا پڑوسی دال کھائے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنے،
ہمارا پڑوسی جو ہے اس کے بچے رل جائیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہمیں اسلام نے یہ درس نہیں دیا، ہمیں اللہ کے حبیب نے یہ درس نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو اٹھا کر اپنے برابر کر دیں، سبحان اللہ، اپنے نیچے والے کو اٹھا کر اپنے برابر کر دے۔ اہل مکہ کے وہ سردار حضور کے مخالف کیوں تھے؟ اس لیے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سردار کہلواتے تھے، چودھری کہلواتے تھے، اور حضور کی کچہری میں بیٹھنے والا بلال حبشی تھا، سبحان اللہ، صہیب رومی تھا۔ تو وہ کہتے کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہم کے اندر بیٹھے۔ مصطفیٰ کے نزدیک یہ نچلے والے لوگ سردار تھے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول پر مر مٹنے والے تھے۔ تو اللہ اس کے رسول کے احکام پر مر مٹنے والے ہی سردار۔ جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، سردار وہ نہیں ہے۔ اللہ اس کے نزدیک سردار وہ ہے جس نے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی لگا لی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سردار ہے۔ حضور کی کچہری میں غربا تھے، میرے آقا نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، میرے آقا نے ان کو مقام دیا۔ دنیا پکار اٹھی، سیدنا بلال حبشی، سیدنا بلال حبشی، ہمارے سردار بلال حبشی، سیدنا حسیب رومی، ہمارے سردار صہیب رومی، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور جس نے غلامی کا پٹا ڈالا، احکام رسول اور احکام خداوندی پر عمل کیا، وہ ہمارا سردار بن گیا، وہ ہمارا سردار بن گیا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے رخ کو موڑا، ابو جال ہو، کچھ ابو لہب ہو، عتبہ شیبہ ہو، امیہ بن حلف ہو، ذلیل و رسوا ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، ان کی کلگی کے پٹ ٹوٹ گئے، اور ان کی جو ہے وہ اپنی میں جو اور جو اپنے غرور و تکبر میں تھے اس کا ملیہ میٹ ہو گیا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے پیارے آقا ہمیں یہ درس دیتے ہیں، بالخصوص عید والے دن۔ سنیے، قریب جو ہے وہ کوئی گزرے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، غریب ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، کون نہیں ہے۔ میرے آقا عید والے دن گھر سے نکلے، حضور اپنے در دولت سے نکلے نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ رستے میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک بچہ نا کونے پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ایک بچہ چھوٹا سا کونے پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رونے والے، یہ ندار، یہ غریب، یہ یتیم بڑے پیارے تھے۔ میرے آقا سیدھے نا وہ جو کھیل رہے تھے ان کی طرف نہیں، جو نادار بیٹھا ہوا تھا یتیم اس کی طرف جا کر فرمان لگے، بیٹا آج تو عید کا دن ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے حضور کو پہچانا نہ، اس نے حضور کو پہچانا نہ کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ رو کر عرض کرنے لگا، اے بزرگ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور آپ کی صورت، آپ کے حلیے مبارک کو دیکھ کر اس نے کہا، اے بزرگ محترم، بات اصل میں یہ ہے، وہ عید کا دن ہے، میرا والد ایک غزوہ میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کا نام لے رہا ہے، حضور کے ساتھ، اور وہ شہید ہو گیا، اور میری والدہ نے عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ پر نکاح کر لیا۔ جو دوسرا میرا رضائی والد بنا اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ والد رہا، نہ والدہ رہی۔ آج عید کا دن تھا، بچے کھیل رہے تھے، ان کے جسموں پر لباس اچھے تھے، میرا والد یاد آ گیا، کاش میرا ہوتا تو میرا حال یہ نہ ہوتا، میرا ہوتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا، اے بیٹے، اس بات پر راضی ہے کہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ تیرے باپ بن جائیں، ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق تیری ماں بن جائے، اور علی المرتضیٰ حیدر کرار تیرے چاچو بن جائیں، اور فاطمہ الزہرا تیری بہن بن جائے، حسن و حسین تیرے بھائی بن جائے، ان کے ساتھ تو اپنی زندگی کو بسر کرے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ وہ چونک اٹھا کہ یہ سامنے کھڑے محمد رسول اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اب جان گیا، پہلے نہیں پہچان رہا تھا، اب جان گیا۔ راز کرنے لگا، کیوں نہیں، میں تو اپنی خوش قسمتی پر ناز کروں گا اگر ایسا ہو جائے۔ میرے آقا نے اس کو انگلی لگا لیا، اس کو انگلی لگا لیا۔ کیا ہمیں اسلام یہ درس دیتا تھا کہ ایک یتیم مر رہا ہے تو مرنے دے، ایک جو ہے وہ تڑپ رہا ہے تو تڑپنے دے؟
ایک کو لباس نہیں ہے تو لباس خرید کر اس کو نہ دے. اگر یہ بچہ تیرا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. لہٰذا ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے بھائی چارے کا، اپنے سے نیچے کو اوپر اٹھانے والے کا، اور برابری دیتا ہے اس کا سہارا بن کر اسے کھڑا کر دے. اور یہ احسان بھی نہ مت جتلا، اگر یہ احسان ہے تیرا تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، تاکہ اس کا بدلہ روز قیامت اللہ اس کا رسول ہی دے، اللہ اس کا رسول ہی دے. ٹھیک. حضور نے اس کو ساتھ لے لیا، گھر لے آیا، فرمایا شاہ اچھے عمدہ لباس اس کو پہنا دو، اس کو کھانا کھلاؤ. اچھا بچے کو تیار کیا گیا، غسل دیا، کپڑے اچھے دیے، کھانا خوب پیٹ بھر کر کھلایا. حضور نے فرمایا آؤ بیٹا میرے ساتھ عید کی طرف چلتے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے. میرے آقا نے پھر اس کو انگلی کے ساتھ لگا لی. جب گیا تھا تو اس وقت کیا تھا، جب آ رہا ہے تو کیا بن کر آ رہا ہے. یہ درس ہمارا اسلام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے اللہ کے نبی. پھر ویسے نہیں پوری دنیا گرویدہ ہو گئی. میرے مصطفیٰ کے اخلاق جیسا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ نے آپ کے اخلاق کی قسم قرآن میں کھائی. فرمایا آپ کا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، آپ کے اخلاق جیسا ہے ہی نہیں ہے. اہل مکہ نے کیوں کلمہ پہلے نہیں پڑھا؟ جنگیں کی، تنگ کیا، حتیٰ کہ حضور کو نکال دیا مکہ سے. تو پھر کلمہ کیوں پڑھا بعد میں؟ پہلے اتنی دشمنی تھی، بعد میں کلمہ کیوں پڑھا؟ جب فتح مکہ ہوا تو سارے کلمہ کیوں پڑھنے لگے؟ سارے اس لیے کلمہ پڑھنے لگے، حتیٰ کہ پہلی زندگی میں وہ سخت جانی دشمن تھے، جنگیں کرتے تھے. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو کیوں وہ فوراً کلمہ پڑھنے لگے؟ میرے آقا نے بغیر تلوار کے فتح مکہ فرما کر فرمایا اے میری قوم تم نے مجھے ستایا، اے میری قوم تم نے مجھ پر ظلم کیے، میرے جسم پر اوجڑیاں ڈالی، میرے رستوں میں کانٹے بچھائے، اور ہر طرح کے تم نے جو ہے وہ کام کیے، لیکن جاؤ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اے میری قوم میں تمہیں معاف کرتا ہوں. جب اتنا کہا تو سارے کلمہ پڑھنے لگے، سارے کلمہ پڑھنے لگے. پوچھنے پر تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اتنا اخلاق اچھا، اتنی سیرت اچھی، اور اتنی جو ہے وہ زندگی کے قوانین اتنے پیارے کہ ہم نے تو ظلم کی حد کر دی. انہوں نے معاف کرنے میں حد کر دی، انہوں نے معاف کرنے میں حد کر دی. واقعی اللہ کے نبی ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں. میرے آقا نے اس کو انگلی کے ساتھ لگا لیا، اس بچے کو. اب اسی مجمع سے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے، اسی مجمع کے قریب سے جب وہ بچہ گزرنے لگا تو وہ بچے سارے اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے اے بچے، اب تھوڑی دیر پہلے تو رو رہا تھا اور تیرے جسم پر لباس پھٹا پرانا تھا اور تو بھوکا پیاسا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ تو اتنا خوش و خرم جا رہا ہے. اس نے کہا میں خوش و خرم کیوں نہ ہوں، جو بھوکا ہو جس کو سیراب کر دیا جائے، جو پیاسا ہو جس کو سیراب کر دیا جائے، جو ننگا ہو اس کو لباس دے دیا جائے، جس کا والد نہ ہو اس کا والد ہو جائے، جس کی والدہ نہ ہو اس کی والدہ ہو جائے، والد بھی نبیوں کا امام ہو، والدہ بھی جو ہے ام المومنین ہو، اور بھائی حسن و حسین ہو، اور جو ہے وہ بہن فاطمہ زہرا جیسی خاتون جنت ہو، اور جو ہے وہ چاچو علی المرتضیٰ فاتح خیبر جیسا ہو، تو اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کرو؟ کتنے اہم رشتے مجھے ملے، کتنی اہم نسبتیں مجھے مل گئی، کتنی جو ہے وہ اہم نسبتیں مجھے مل گئی، تو میں کیوں نہ باغ ہو جاؤں؟ میں تو اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے محبوب نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے اور یہ مجھے فضیلت عطا کی ہے. جب یہ انہوں نے سنا تو بچے کہنے لگے کاش کوئی کہتا ہے میرا والد مر جائے، کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ میرا باپ مر جائے، کوئی نہیں کہتا میری ماں مر جائے. انہوں نے کیا کہا؟ اس اخلاق سے، اس محبت سے، اس جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس کے ساتھ جو ہے محبت سے جو ہے ان کے دلوں پر یہ چوٹ لگی، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کاش تیرے والد کی جگہ ہمارے والد شہید ہو جاتے، کاش تیرے والد کی جگہ آج ہمارے ماں باپ بھی شہید ہو جاتے، اور آمنہ کے لال سے ہمیں بھی یہی صلہ ملتا. آج یہ نسبت، یہ تعلق، یہ واسطہ، یہ دامن مصطفیٰ کا ہمیں نصیب ہو جاتا. جو مقام اور مرتبہ تجھے مل گیا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا. وہ اس پر جو ہے
وہ جو ہے وہ یعنی افسوس کرنے لگے، کاش ہمارے والد بھی نہ ہوتے تو یہ ہمیں بھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی روتا ہوا آتا، جتنا مرضی غمگین ہوتا، کبھی روتا ہوا واپس نہیں لوٹتا۔ کبھی آتا روتا ہوا، آتا ننگا، آتا جو ہے وہ کافر جب آتا تو کفر لے کر نہ جاتا، اسلام لے کر جاتا۔ ننگا آتا تو لباس لے کر جاتا، غریب آتا امیر ہو کر جاتا، گھر نہیں ہوتا گھر مل جاتا، عزت نہ ہوتی عزت مل جاتی، معاشرے میں پوچھتا کوئی نہ تھا، مصطفیٰ کی نگاہ سے پوچھنے والے ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی روتا ہوا آتا، ہنستا ہوا جایا کرتا، غم لے کر آتا، غم کافور کر کے جاتا اور سینہ چوڑا کر کے جایا کرتا تھا۔ در ہی ایسا ہے، در ہی ایسے کریموں کا در ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی تسکین سے، جب وہ تسکین دیں، ان کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی میرے آقا اگر مسکراتے زمانہ مسکرا پڑتا، سامنے والا رونے والا تو کیا، جب وہ مسکراتے وہ تو مسکراتے ہی مسکراتا، زمانہ مسکرا پڑتا۔ میرے آقا کی مسکراہٹ پر زمانہ مسکرا پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر والوں، لہٰذا عید کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے، جہاں اپنے خواہشات نفسانی ہیں، جس طرح تمہارے اندر دل ہے، جس طرح تمہارے جو ہے وہ معاملات گھر کے ہیں، اسی طرح محلے کی اور اسی طرح محلے کے ارد گرد کی، گاؤں کی، علاقے کی، ضلع کی، پورے پاکستان کے اندر مسلم جو لوگ ہیں، جو غریب ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہے، بے نوا ہے، ان کی خدمت کرے، ان کا جو ہے وہ آسرا بنے، ان کا سہارا، پھر صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو 2000 3000 4000 5000 دے دیا یا سوٹ دے دیا یا اس کو جا کر اس کے بچوں کو کپڑے پہنا دیے تو 10 بندوں کو جا کر بتا دیا کہ میں نے اس کو جو ہے وہ 5000 دیا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس نے تھوڑے مانگے تھے، اللہ کی رضا کے لیے دیا، تو اس کا صلہ قیامت کے روز اللہ ہی دے گا۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے ہمارا دین، یہ ہماری عیدیں ہمیں درس دیتی ہیں۔ اور پھر اس دن کو دو گروہ، اللہ کی مخلوق کے دو گروہ وہ پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ ایک فرشتوں کا گروہ ہوتا ہے جو پورے جو ہے وہ زمین پر پھیل جاتا ہے اور یہ آوازہ بلند کرتا ہے، اے نبی کی پاک امت، دوڑو مسجد کی طرف، دوڑو عیدگاہ کی طرف، دوڑو نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ نے آج تمہیں انعام دینا ہے، اللہ نے آج تمہیں انعام دینا ہے، اللہ نے آج تمہیں مالا مال کرنا ہے، اللہ کا آج تمہارے اوپر فضل عظیم ہوگا، جلدی کرو، دوڑو نماز کی طرف۔ اور دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ ہائے، خاک اپنے سر پر ڈالتا ہے، ہائے مر گئے، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ کہیں گے وہ کون سے گروہ ہیں؟ دو، ایک شیاطین کا گروہ جو کہتا ہے اس دن کو کہتا ہے ہائے برباد ہو گئے، ہائے مر گئے، ہائے تباہ ہو گئے۔ یہ گھڑیاں کھڑی ہیں یا چل رہی ہے؟ اچھا سنیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کو تو یار بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے ٹائم، میرا اتنا موضوع ہوتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اب ٹائم ہی نہیں ختم ہو رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دو گروہ چیخو پکار، ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے دوڑو اللہ کی طرف، دوسرا کہہ رہا ہائے مر گئے، ہائے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، ہائے کیا ہو گیا۔ یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک شیاطین کا گروہ ہے، ایک شیطان ابلیس کا گروہ ہے، دوسرا اللہ کا گروہ فرشتوں کا ہے، دوسرا اللہ کا گروہ فرشتوں کا ہے۔ فرشتوں کا گروہ کہتا ہے جلدی کرو، انعام ملنے والا ہے، تمہارے اوپر فضل ہونے والا ہے، اور جو شیطان ہے وہ کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ وہ کیوں کہتے ہیں ہائے مر گئے اور وہ انعام کیا ہے؟ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اے امت مسلمہ جلدی کرو تمہاری آج بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے امت مسلمہ جلدی کرو، آج تمہاری اللہ بخشش کر دے گا، آج تمہاری مزدوری کا دن ہے، آج تمہارے روزے قبول کر دیے جائیں گے، تسبیح و تعلیل، ذکر و فکر اور سب کچھ قبول کر کے تمہیں بخش دیا جائے گا، جلدی کرو۔ اور شیطان کیوں چیخے مارتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مر گیا، نبی کی امت بخشی گئی، سبحان اللہ۔ ہائے مر گیا، نبی کی امت بخشی گئی، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔
ان کو ہٹاتا ہوں نیکی سے، برائی کی طرف لگاتا ہوں، لیکن جب ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ فرشتے ہمیں بشارت دیتے ہیں کس کی؟ بخشش کی۔ شیطان چیختا ہے کہ بخشش کیوں ہو گئی، شیطان چیختا ہے بخشش کیوں ہو گئی ہے۔ اور جب بندہ عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے، عید کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ اب کیا کروں ان کے ساتھ، فرشتوں اب بتاؤ کیا کروں ان کے ساتھ۔ یا اللہ تو الہ ہے، یہ تیری مخلوق ہے، یہ تیری مخلوق ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو ان پر مہربان ہے، مزدور کی مزدوری پوری دے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، مزدوری پوری یہ ملی، جاؤ میں نے سب کو۔ بڑا بندہ معاف کر دیتا ہے نا تو وہ تو بندہ نہیں ہے، جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو وہ تو الہ ہے۔ جب ایک بندے کو کہنا یار معافی دے دے غلطی ہو گئی ہے، وہ بھی شرم کر لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ معافی مانگ رہے نا، اللہ کو بھی حیا اللہ کو بھی حیا جاتی ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ کہہ دینا یا اللہ مجھے کچھ عطا کر، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تیسری مرتبہ خالی لٹانے میں حیا جاتی ہے، میں اس کو خالی نہیں لٹاتا، میں اس کو عطا کر دیتا، پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے۔ تو اس لیے جب بندہ بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات سے اگر معافی طلب کی جائے تو وہ بھی معاف کرتا ہے۔ تو یہ معافی کا دن ہے، یہ صلہ رحمی کا دن ہے، یہ توبہ کا دن ہے، یہ انعام کا دن ہے، فضل ربی کا دن ہے، یہ بخشش کا دن ہے، یہ فقیروں غریبوں ناداروں کی خبر گیری کا دن ہے۔ تو لہٰذا جس وقت نا اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے ان کو بخش دیا، اے میرے بندو زمین پر پھیل جاؤ، لوٹ جاؤ، تم بخشے ہوئے ہو، تم بخشے ہوئے ہو۔ اب یہ گروہ فارغ ہوا واپس چلا گیا، فرشتوں کا گروہ فارغ ہوا واپس چلا گیا، جو ملنا تھا امت مصطفیٰ کو مل گیا۔ اب کسی کو نعمت مل جائے، یعنی ایک بندہ ہے تو اس کی کوٹھی ہے خوبصورت، حاسد کہتا ہے اس کنجر کی کوٹھی تباہی ہو جائے تو بہتر ہے، حاسد ہے نا وہ، اس کو مل نہیں رہی، اس لیے اس کے پاس 2 گاڑیاں، یار میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، حسد میں مر جاتا ہے کہ یہ دونوں گاڑیاں تباہ ہو جائیں، حسد ہے نا دل میں۔ حالانکہ مومن حسد نہیں کرتا، مومن کو چاہیے کسی کا حسد او کہ یا اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے، اس کو بھی دے، یہ کہے۔ لیکن حاسد ہمیشہ اندر اندر سے جلتا رہتا ہے، جل جل کر اس کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ اپنا آپ بگاڑ دیتا ہے، یہ اپنا آپ بگاڑ دیتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے اس کی، اس کو اور عروج ملتا ہے، اس کو اور عروج ملتا ہے۔ تو شیطان کیا ہے؟ حاسد ہے۔ شیطان کیا ہے؟ حاسد ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ امت مصطفیٰ کی بخشش ہو جائے۔ آخری پیغام، شیطان نہیں چاہتا کہ امت مصطفیٰ کی بخشش ہو جائے۔ جب فرشتے چلے جاتے ہیں اور انسان نماز کی ادائیگی کر کے گھر چلے جاتے ہیں، شیطان اپنی ذریت کو کہتا ہے اے میری ذریت، تب بات بنے گی جب شام تک یہ سارے جن کی بخشش ہوئی تھی یہ تباہ ہو جائے، یہ گناہوں میں چلے جائیں، خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو جائیں، یہ بے حیائی کریں، یہ معاشرے میں جو ہے وہ فتنہ فساد برپا کر دیں، یہ معاشرے کے سکون کو برباد کر دیں، یہ نمازوں سے غافل ہو جائیں، یہ نیکیوں سے غافل ہو جائیں، ان کے دلوں کے اندر غصہ دلا دو ایک دوسرے کا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ برائیوں کی آگ جلا دو، اور یہ شام تک اللہ کی ذات کو ہی بھول جائیں، اللہ کے ذکر کو بھول جائیں، عبادات کو بھول جائیں، ہر چیز کو بھول جائیں، اور جو ان کی بخشش ہوئی تھی وہی اللہ ان کے اوپر غضبناک ہو جائے اور اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب طاری کر دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اس لیے خیال کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نیکیاں تھیں وہ برباد نہ کر بیٹھیں، جو برائیاں معاف ہوئی تھیں کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ برائیوں کے اندر اپنی زندگی کو دوبارہ مست الست کر کے پھر وہی معاملہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ